رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ گفتگو کا جو آگے ہیں اور اسی کے اندر عافیت خیریت ہم نے دیکھی ہے، اور اس کی بڑی برکت ہے اگر ہم جتنا اس کو سمجھیں، اور اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو تب بھی جو ایک چین ہے، ایک روٹ ہے، جو ایک نوازشیں ہیں اللہ کی، وہ ہمارے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی۔ ہم چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ ناشکری کرتے جائیں، اس کے روٹ سے ہٹتے جائیں، لیکن رب کی ذات جو ہے وہ اگین ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی نظام جو ہے وہ بنا کر رکھتی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے، ایسے ایسے وے سے، ایسے ایسے رستوں سے، ایسے ایسے اپنا حالات سے رب کی ذات ہمیں نوازتی ہے کہ ہمارا تصور یا ہمارا گمان، ہم اس کو کسی بھی حساب سے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ نوازش کا جو اس کا روٹ، یا نوازش کا جو اس کا دروازہ ہے، وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ جتنا بھی اس کا شکر ادا کرتے رہے، وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتا۔ یہ باتیں جو ہے یہ چلتی رہیں گی جب تک رمضان کا سلسلہ ہے انشاءاللہ۔ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن آپ کہہ سکتے ہیں، رمضان اسپیشل کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے لفظ کہہ سکتے ہیں۔ میرا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کے ساتھ جو وقت ہے وہ میں اسپینڈ کروں، اور جتنا ہو سکتا ہے گفتگو کو انرجیٹک طور پر آپ کے سامنے پیش کروں، اور جو بیسک چیزیں ہیں ان کو ریئلائز کیا جائے کہ ایشو کیا ہے، معاملات زندگی کے کیا ہیں۔ اس وقت اپریکسیمیٹ اگر ہم ایک ایوریج لگاتے ہیں نا گھروں کی، لوگوں کے حالات کی، اور ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ 80 سے 90% جو ریلیشن ہے وہ فیک ریلیشن پر جو ہے نا وہ گھریلو زندگیاں چل رہی ہیں۔ شاید آپ اس سے متفق ہوں، شاید آپ اس سے متفق نہ ہوں۔ بظاہر بڑا ایک آئیڈیالوجی ہوگا، بظاہر بڑا ایک جناب میل ملاپ والا آپ کو تاثر نظر آئے گا، ریلیشن نظر آئے گا، لیکن انٹرنل جب آپ اس گھر کی کہانی یا اس گھر کے افراد سے جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پر معاملہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، بالکل ڈفرینٹ جو ہے نا وہ نیچر، ڈفرینٹ ایلیمیشن، ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں وہ نظر آئیں گی۔ جیسے دکھ رہا ہے اس کے بالکل ہی اپوزٹ جو ہے وہ ہمیں معاملات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مجھے نہیں، آپ لوگوں کو بھی، لیکن کیا ہے کہ یہ بس ایک دنیا داری ہے، اس کو نبھانا ہوتا ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اس کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور جو چیز کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں، وہ بیسک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک لفظ ہوتا ہے عزت۔ اس کو بچانے کے لیے ہم ڈرامے بازی بھی کرتے ہیں، ہم دکانداری بھی کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کا جو ایک تاثر ہے وہ اس طرح کا پیش کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر تو دنیا بھر کی چیزیں ہیں، دنیا بھر کا سکون ہے، اور ہم جو ہے وہ بڑے ہیپی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آبزرویشن کے اندر آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے متفق ہوں یا نہ ہو۔ 80% جو گھر ہیں وہ اس وقت متاثر ہیں۔ کن چیزوں سے متاثر ہیں؟ کلیش ہیں، اختلافات ہیں، روٹ الگ نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، میل کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، فیمیل کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان سب کو ایک روٹ پر، ایک پیج پر، ایک فارمیٹ پر جو لانا ہے، یہ ایک بہت بڑی منطق اور بہت بڑی ایک سائنس ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ان کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر آنے والی جو نسلیں ہیں اس کے اوپر بھی پڑتا ہے، اس کے اوپر بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں اولاد کو، سکھاتے ہیں اولاد کو، تو ہو سکتا ہے ایسے ہو۔ ہم نے جو اخذ کیا، یا ہم نے جو ہماری جو آبزرویشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہماری آبزرویشن کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ
جو پیرنٹس اپنا رویہ رکھتے ہیں، جو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، وہی بچے کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اسی کو لے کر وہ اپنی زندگی کے جو ادوار ہیں ان کو گزارتے ہیں۔ اب کچھ گھروں کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جی ناچاکی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کہنے سننے کے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے ہیں۔ باپ کا روٹ الگ ہوتا ہے، بیٹے کا روٹ الگ ہوتا ہے، بیٹی کا روٹ الگ ہوتا ہے، ماں کا روٹ الگ ہوتا ہے، ہسبینڈ کا روٹ الگ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا روٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ۔ بیسک ان کے اندر کیا معاملہ ہے؟ بیسک ان کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے۔ گیپ جو ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق ہماری سورس آف انکم سے ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر رزق حلال آئے گا، ہمارے گھر کے اندر اگر پازیٹیو پیسہ آئے گا، ہمارے گھر کے اندر ایک برکت، خیر و برکت والا پیسہ انٹر ہوگا، اس گھر کے اندر چاہے وہ تھوڑا پیسہ ہو یا وہ چاہے ملٹی پیسہ ہو، اس کے اندر اگر خیر و برکت ہے، کسی کا حصہ نہیں رکھا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو اس پیسے کی جو ریڈیشن ہے اور جو اس کا امپیکٹ ہماری وجود پر، ہمارے گھریلو زندگی پر، ہمارے روز مرہ کے جو کام ہیں ان پر، ہماری سوچ کے اوپر یہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات سن کر تھوڑا سا جو ہے وہ شاید خفا ہو جائیں یا میری بات کو کسی دوسرے اینگل میں لیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے اور بڑا صاف کہنے کا مقصد ہے، کلیئر کہنے کا مقصد ہے کہ جب گھروں کے اندر اس طرح کے ایشوز ہوں، ناچاکی ہو، تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی چیک کرنا ہے ہم نے کہ ہماری جو سورس آف انکم ہے کیا وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹو ہے۔ کیا ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے؟ کیا ہم کسی کا پیسہ غبن تو نہیں کر رہے؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کنیکٹ کرنی ہے ہم نے۔ جیسے جیسے ہم اس کو کنیکٹ کرتے جائیں گے نا، ویسے ویسے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی جائیں گی، اور ایک شانتی والا ماحول، ایک آشرواد والا ماحول، ایک انرجی والا ماحول یہ ہمارے گھر کے اندر ہوگا۔ یعنی گھر کے اندر تمام اشیاء ہونے کے باوجود جو ہے ڈسٹربنس کیوں ہے، لڑائی کیوں ہے ہر وقت، جھگڑا کیوں ہے ہر وقت، یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ لڑائی اس لیے ہے، جھگڑا اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی کوشن منی آتی ہے جس میں خیر نہیں ہے، جبرن آ رہی ہے، کہیں پر کوئی تھیفٹ کا ایلیمنٹ ہے، کہیں پر وہ صاف ہو کر نہیں آ رہی۔ یہ تمام چیزیں وہ عنصر ہیں جو ناچاکی کا باعث بنتے ہیں، روٹ کو الگ کرتے ہیں، گھر کے اندر سے خیر و برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا سارا پیسہ ہونے کے باوجود خیر و برکت کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ تو ایکچولی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ خیر و برکت کا جو ذکر یا تذکرہ، یہ آج تک بہت کم لوگ گنتی کے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ خیر و برکت جو ہے وہ کہتے کس کو۔ ساتھ ساتھ کچھ پیار محبت والے افراد ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مرد کریم محمد شریف تاج صاحب، سلام جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرونا وائرس کب ختم ہوگا آپ کے علم کے حساب سے؟ بس کرونا وائرس جو ہے جی وہ جب میرے اللہ کا حکم ہوگا، جب یہ چیزیں سیٹنگ کی طرف ہو جائیں گی تو ختم ہی ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی، نہ جوانی مستقل رہتی ہے، نہ بڑھاپا مستقل رہتا ہے، نہ شیرخواری مستقل رہتی ہے۔ بس یہ ایک فیز ہوتے ہیں، ان فیزوں کے اندر میں نے بھی رہنا ہوتا ہے، آپ نے بھی رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ہوئیں یا یہ جتنی بھی اس طرح کی کچھ وائرس ہوئے، یہ سب ایک فیز تک ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سب ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی ایک فیز کے اندر ہی چیزیں سب سٹاپ ہو جائیں، رک جائیں، تو پھر کہیں نہ کہیں معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اور جو ٹھہرنے والی بات ہے کہ جی سب چیزیں ٹھہر گئیں، وہ صرف ایک ہی دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہی جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے آج کے جو رمضان اسپیشل کے حوالے سے جو گفتگو ہم کرتے ہیں اسی کے اندر رہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی جو ہے بات وہ آپ تک ڈلیور کریں، کوئی ایسا میسج جو ہے وہ آپ تک ڈلیور کریں جس سے کچھ آپ اپنی ڈائمینشن، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ تھوڑا کہیں آپ کو ایرر آ رہا ہے، کہیں آپ الجھن میں ہیں، کہیں آپ پریشان ہیں، تو اس کو آپ سیٹنگ کی طرف لے آئیں، اس کو آپ کمفرٹ زون کی طرف لیں، تاکہ زندگی کے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوں۔ ایک لفظ ہے کمٹمنٹ، کمٹمنٹ، کول،
کسی کے ساتھ کوئی چیز کا معاہدہ یا طے کرنا. اس پہ دو تین واقعات ہیں. کچھ واقعات ایسے ہیں جس کے اندر کچھ طنز کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر طنز کے ایلیمنٹ کے اندر ایک ذو معنی معرفت جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے اور نکالنا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اینگل کیا بن رہا ہے اور اس کا کیا اینگل نہیں بن رہا. انسان جب کسی عطاب میں یا کسی گرفت میں یا کسی الجھن میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کی جو کمیونیکیشن ہے نا وہ رب سے بہت قریب ہوتی ہے، اور اس کمیونیکیشن کی قربت کی وجہ سے وہ کافی سارے کمٹمنٹ کر لیتا ہے اللہ سے. یہ ہو گیا تو یہ کر دوں گا، یہ ہو گیا تو یہ کر دوں گا، کہ اللہ مجھے یہ دیا تو اس میں سے میں یہ کر دوں گا، تو اللہ مجھے یہ دیا تو میں یہ کر دوں گا. یہ کمٹمنٹ چل رہا ہے بندے کا اور اللہ کا. اللہ کا جو کمٹمنٹ ہے وہ ازل سے ہے اور وہ رہے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ہماری ایک جو کمٹمنٹ ہے، جب ہم ہماری کوٹ پھنستی ہے کسی جگہ پہ، یا ہم الجھتے ہیں کسی جگہ پہ، یا ہم لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو 99% جو مرکز ہے نا وہ ٹارگٹ ہوتا ہے منی میکنگ کا، پیسے کا. کہیں پر فائنینشیل اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کرائسس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جناب ہم جو ہے نا اپنے تمام جذبات، تمام چیزیں، تمام معاملات ان کو بالائے طاق رکھ کر اور اللہ کے ساتھ آن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دن بھی رات بھی، روتے بھی ہنستے بھی، کہیں وہ تسبیحات شروع ہو جاتی ہیں، کہیں ذکر شروع ہو جاتا ہے، کہیں اذکار شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ذکر ہوا، اذکار ہوا، تسبیحات ہوئی، یہ بیسک ہم کس ساتھ میں کر رہے ہیں؟ جب ہم پھنسے ہوئے ہیں، الجھن میں، اسٹریس میں. وہ اوپر والا جو ہے رب العالمین وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، لیکن اس حالت میں آ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے یہ اسٹیج میں تھا، اس سے پہلے یہ اسٹیج میں تھا، اس اسٹیج میں تھا، ابھی یہ تھوڑا ہوا ہوا ہے. ظاہر بات ہے، جس کی دنیا ہے، جس کا سب کچھ ہے، اسی کو پتہ ہے کون کیا کس وقت، کس لمحے، کس ساتھ میں کیا پازیٹیو انرجی آنی، کیا نیگیٹو انرجی آنی. کہ جس نے بنایا ہے، جیسے آپ لوگ کچھ چیز بناتے ہیں نا، اپنا گھر بناتے ہیں، کوئی اپنا شاپ بناتے ہیں، آفس بناتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس دراز کے اندر میں نے یہ رکھنا ہے، اس دراز کے اندر میں نے یہ رکھنا ہے، یہاں پہ میں نے یہ چیز رکھنی ہے، یہاں پہ میں نے یہ چیز رکھنا ہے. یہ آپ کو علم ہوتا ہے آپ کے روم کا، آپ کے آفس کا، آپ کی گاڑی کے اندر رائٹ پہ کیا پڑا ہوا ہے، لیفٹ پہ کیا پڑا ہوا ہے، پین کہاں ملے گا، وہاں ملے گا. یہ سب چیزیں. اسی طرح رب العالمین جب اس کائنات کو کریٹ کر رہے تھے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ کی ذات سے. کیا سوچتے ہیں ہم، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری چیزوں کی ایک آئی ہوتی ہے رب العالمین کو. اب سے نہیں، ہمیشہ سے. ہمیں نہیں ہوتی. یہاں سے ہم الجھتے ہیں، یہاں سے ہم پھنس جاتے ہیں. ایسا پھنستے ہیں ہم، رونا شروع کر دیتے ہیں. کمزور ہیں بیسیکلی جتنے بھی ہیومن ہیں، ہم سب لوگ کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. اور سلپ ہو جانا، پھسل جانا. ٹھیک ہے نا. پھسل جاتے ہیں بات کر کے. کیوں؟ ویکنس ہے ہماری فطرت کے اندر. جو ہے نہ شکری کا ایلیمنٹ ہے ہماری فطرت کے اندر، جو ہے وہ جلد بازی کا ایلیمنٹ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اب واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو تھا وہ جنگل بیابان کہہ لیں یا ایک ایسا ڈیزرٹ والی ایریا کہہ لیں، جہاں پر کھجوریں جو ہے وہ روٹین میں اس کو اویلیبل تھی اور وہ کھاتا رہتا تھا، جس سے وہ خود بھی سیر ہوتا تھا اور اپنے جو اس کے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی وہ کھجوریں لے کر جاتا تھا. کھجور بڑی اوتھینٹک چیز ہے اور بڑی زبردست قسم کی چیز ہے اور فل پروٹین ہے اس کے اندر. 2 کھجوریں ہوں، 4 کھجوریں ہوں، یعنی اس اس کے کھانے کے بعد 24 گھنٹے آپ ورکنگ کر سکتے ہیں. ایک سائنس ہے پوری اس کی، کھجور کی اہمیت کی، کھجور کی. اور ویسے بھی پیغمبری تحفہ ہے یہ، کوئی دوسری نعمتوں سے ہٹ کر ہے. یعنی پیغمبری تحفے کا بھی ایک معاملہ اور ایک دوسری جو نعمتیں ہیں ان کا بھی ایک
کیٹیگریز ہے، ایک درجات ہیں، یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، ساری چیزیں اسی سے کنیکٹڈ۔ تو وہ جو شخص کھجور ریگولر کھا رہا تھا اور بڑا کمفرٹ تھا، خوشحال تھا، اب ہوا یہ ہے کہ اس کی جو نگاہ تھی وہ ایک درخت پہ پڑی جہاں پر گچھے جو تھے نا کھجوروں کے، وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں تھے۔ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو ویزیبلٹی تھی اس سے پہلے اس کی زندگی کھجوروں کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی، اس کے گھر کا جو معاملہ تھا وہ اچھے طریقے سے گزر رہا تھا۔ اب اس نے کہا کہ نہیں بھائی استاد، یہ والا جو درخت ہے اس کے اوپر چڑھتا ہوں، اور یہاں تو اتنی کھجور کہ بس پوچھو کچھ نہیں۔ وہ اسی جوش میں، اسی بلبلے کے اندر وہ اس درخت کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب جو اس کا کام تھا، جو اس کی ورکنگ تھی، جو بھی اس کی ورکنگ، اس میں وہ کھانا اچھے طریقے سے سیر ہو کے، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی بے شمار جو ہے نا کھجوریں وہ اکٹھی کر لی، اوور جس کو کہتے ہیں، اوور ڈائٹ بھی کر لی اور اوور لوڈ بھی اپنے اوپر ڈال لی۔ اب جب اس نے اوپر تو چڑھ گیا، اس کے بعد جب اس نے نیچے دیکھا تو اس نے کہا ہو، اس سے پہلے جو ہے میں اتنی بلندی پر نہیں چڑھا تھا، میں تو پھنس گیا۔ اب اس نے امیجیٹ جو ہے وہ رب سے رجوع کیا کہ یا رب العالمین میری مدد کر، اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نیچے اتار دے۔ اب اتنے میں نا وہ چھکڑ نہیں ہوتا جیسے ہوا تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی، اب جب ہوا تیزی سے چلنا شروع ہو گئی تو وہ اس کے اندر اور خوف جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا۔ اب وہ بارگیننگ پر آ گئے، اور امیجیٹ جو ہے وہ اس نے منت مانگ لی کہ جی میں اگر نیچے اترا تو 500 کی جو ہے نیاز یہ کروں گا۔ اب وہ دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ اترنا شروع ہوا، اور وہ جو جکھڑ جس کو کہتے ہیں، تیز آندھی یا تیز ہوا، اس نے بھی تھوڑا، ظاہری بات ہے جب ہم رب سے رجوع کرتے ہیں تو ہوائیں اور یہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بیسک تو اللہ کی ہی اس کے اندر آتی ہیں، انڈر کسٹڈی۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی مخلوق ہے تو وہ پھر اس حساب سے اپنا جو اینگل ہے اور اس کو چینج کرتی ہے، جیسے وہ ہے نا کہ اور ہم نے ہواؤں میں پیغام چھپا کے رکھے ہیں اور عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ جو ہوا چلتی ہے، جکھڑ چلتا ہے، آندھی چلتا ہے، بیسک یہ سگنلز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں، نہیں سمجھے تو جیسے میں بھی چل رہا ہوں، آپ بھی چلے رہیں، گزارا ہو ہی رہا۔ اب وہ جب ہاف درخت تک پہنچا نا تو بےایمانی کا ایلیمنٹ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو جو ہے وہ 100 روپے کی بھی کھجوریں نہیں کھائی ہوں گی، اور 500 کی دیکھ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو خیر اب تھوڑا سا اور نیچے آیا، جب کوئی 10% ایریا رہ گیا، اس نے کہا کہ اچھا میری زندگی بچ گئی نا، تو یہ ہے کہ 200 کی میرے خیال دیکھ جو ہے، یا 200 کی جو نیاز ہے نا، یہ میں کر، یہ پھنسے ہوئے انسان کی بات کر رہا ہوں میں۔ خیر وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، رب نے ہمیشہ مدد اس وقت کرنی ہوتی ہے جب انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، یہی قدرت ہے، یہی وہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارے دائیں بائیں ارد گرد کوئی نہیں ہے سوائے رب کی ذات، اور میں ہی تمہارا حامی اور مددگار ہوں۔ اور یہی بات سکھائی گئی کہ جب بھی کوئی ایسا ہو تو اندر سے یہ بات نکالیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی بہت ہے، انف، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، میں نے بھی آپ۔ خیر وہ بندہ جو تھا جی وہ نیچے اتر گیا، نیچے اتر کے اور تھوڑا اس نے کہا ایویں گھبرا گیا سی، کچھ بھی نہیں سگا، بالکل صحیح سگا، تھوڑا سا اور آپ جو ہے وہ بس ایسے تو گھبرا گیا، کوئی نہیں تھا، تو بچ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب وہ بھول گیا وہ سچویشن، وہ سینیریو بھول گیا جس میں وہ پھنسا ہوا تھا، ایک ہی جھکڑ چلا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ نیچے آ گیا اس کے بعد اب وہ جب نیچے اترا اور کچھ قدم آگے چلا، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ڈیلیٹ ہو گئیں کہ نہیں یہ تو بنتا ہی نہیں، بس ویسے ہی، اور اس سے تو بڑا درخت میں اس سے پہلے بھی شاید چڑھ سکتا تھا، یہ یعنی وہ ڈیولپمنٹ وہ شروع ہو گئی، عقل جو ہے وہ اس کھیل کے اندر آ گئی،
सम टाइम अक्ल का जो खेल होता है ये आपको बर्बाद कर देता है, और सम टाइम अक्ल का जो खेल उसके आशीर्वाद से वो आपको निकाल देता है उस सिचुएशन से। कहते हैं ना कि जी वो रहमतें, करम और अक्ल, ये जब तीनों एट अ टाइम कनेक्ट होती हैं फिर एक्टिवेशन होती है, फिर कहते हैं विंडो इंस्टॉल हो गई। ठीक है ना। नवाजिश करम ये तो स्टिल रहता ही रहता है, इसके साथ जब अक्ल की मूवमेंट या अक्ल की हरकत जब आप ऑन करते हैं, तो जब अक्ल की हरकत आप ऑन करते हैं तो वो उसके आशीर्वाद से होती है। जब तक उसका आशीर्वाद ना हो आपके ब्रेन के अंदर वो बात ऐसी नहीं डालता। तो हमेशा जब भी आप दुआ करें, इस दुआ के अंदर ये बोलें कि या रब्बुल आलमीन, हमारी ज़ात से वो अल्फाज निकलवाना, वो हमारे से फैसले करवाना है जिसमें तेरी रज़ा हो। बेसिक यानी कि हम अपनी अक्ल को सरेंडर कर रहे हैं और अपना सब कुछ उसके आगे ज़ीरो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। जब हम सारा कुछ अपना ज़ीरो कर देते हैं तो उस वक़्त फ़हम, विज़न, ये वो ऑन कर देता है उस बंदे की कि ठीक है, यहाँ पाँव रख ले। वो दिल में अल्लाह बात डाल देता है कि ये ऐसे कर ले, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लेगा तो ये उलझ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसी से कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। अब जो अल्लाह का और बंदे का कमिटमेंट है, ये बड़ा एक पर्दे के अंदर होता है। ठीक है ना। कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जी वो 10 बंदों के बीच में कमिटमेंट करते हैं, और मैंने देखा है वो कमिटमेंट खराब कर लेते हैं। मैंने कई शादियां जो है वो टूटते हुए देखी हैं। 50 बंदों में उन्होंने कमिटमेंट किया कि जी इतने हकमैर के अवस और इतने उसके अवस कबूल, और दैट्स फिर फिनिश। ठीक है जी। उसके कुछ अरसे बाद वो ही जो कमिटमेंट है उसके अगेंस्ट हो गए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई जो है वो फील नहीं हुआ, किसी को कुछ जो है वो असर नहीं हुआ। क्यों? कमिटमेंट इधर से हो रहा था, इधर से नहीं हो रहा था। जब कमिटमेंट कल्ब से होता है, वो कहते हैं ना जी, जुबानी जमा खर्च और कल्बी जमा खर्च, इसमें बड़ा फ़र्क है। आप जब जुबानी जमा खर्च करते हैं ना, उसमें बिल्कुल बड़ा अच्छा आपकी स्ट्रेंथ बनती है। प्रैक्टिकल का जब वक्त आता है ना, फितरत है, हाथ रुकना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, बस बस इसको इधर ही रोक दो, आगे नहीं, आगे नहीं। जो अफराद कमिटमेंट पूरा करते हैं, मैंने देखा है उनके रिस्क के अंदर, उनकी रोज़ी के अंदर, उनकी सोच के अंदर, उनके सोशल सर्कल के अंदर, उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनके मिजाज के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर, उनके अजीज़ रिश्तेदारों के अंदर एक स्ट्रेंथ मुझे नज़र आई, एक स्किल मुझे नज़र आई। और जो अफराद कमिटमेंट तोड़ते हैं वो उलझ जाते हैं। इस पे एक और बात भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। मेरी किसी बात से आप मुत्तफिक ना हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइव कॉल आप करना चाहते हैं, 0300 2222 199 पे आपकी लाइव कॉल जो है वो हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें। अब बात है कि लीड करना है या लीड करवाना है, ठीक है ना। उसमें न्यूट्रल होकर आप अगर चलेंगे तो आप बहुत दूर तक चले जाएंगे, बहुत दूर तक चले जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर लेडीज़ भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं और मर्द भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया, बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर। उसके बाद जो आपके राइट्स हैं, क्या वो आप डिलीवर कर रहे हैं बीइंग अ फादर? आपके राइट्स हैं बीइंग अ मदर, क्या वो आप डिलीवर कर रही हैं बीइंग अ मदर? ये ज़रा ये बात समझने की है। अब इसके अंदर जो 18 ईयर्स तक की जो एज है ना, इसमें आपने प्रोवाइड करनी है एनर्जी पेरेंट्स ने। 18 के बाद औलाद ने रिवर्स करनी है एनर्जी, जो कि 99% होती नहीं है। फार्मूला तो तय हुआ हुआ है, लेकिन उस फार्मूले पे जो पेरेंट्स हैं
وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اولاد نہیں کر سکتی. یہ ایک سسٹم ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف مل کر 2 4 6 8 بچے پال سکتے ہیں، 2 4 6 بچے مل کر پیرنٹس کو نہیں پال سکتے. کیوں نہیں پال سکتے؟ سسٹم نہیں ہے یہاں پر. بات آپ تھوڑا اس کی ڈیپتھ کے اندر جا کے سمجھیے گا جو میں گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پھر جب آپ اس فیز پر آتے ہیں جس فیز پر آپ کے پیرنٹس تھے، پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے واٹس گوئنگ آن، یہاں پہ غلط ہو گیا، یہ ہم نے بہت زیادتی کر دی. لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، وہ وقت اب ہاتھ میں دوبارہ نہیں آنا. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ نے ایکٹ، جو آپ کا ایکشن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ تھا، سیم وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرے. آپ کا اچھا ایکٹ تھا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا ایکٹ رکھے گی. آپ کا برا ایکٹ تھا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ برا ایکٹ رکھے گی. ٹھیک ہے؟ اس میں آپ دوش نہیں دے سکتے کسی کو، یہ بات ذہن میں رکھیے. اب المیہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جو بہنیں ہماری گھروں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اس وقت جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے جو رویے ان کے ساتھ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. چلیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھے ہیں یا برے ہیں. اب نیڈ کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نیڈ یہ ہے کہ جو داماد ہے وہ ایسا پازیٹیو ملے، اوبیڈینٹ ہو، بڑا تابے دار ہو. اب وہ جو اوبیڈینٹ اور تابے دار جو داماد آپ ڈھونڈ رہے ہیں یا ڈھونڈ رہی ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی لائف کے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال وہ اپنے ہسبینڈ کو کیا ڈلیور کیا ہے، اور جو ہسبینڈ ہے وہ دیکھے کہ اپنی مسز کو اس نے کیا ڈلیور کیا ہے. وہ جو ڈلیور کیا ہوا ہے اس کا پورا پیکج آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں رب العالمین ڈلیور کر دے گا. یہ سائنس ہے. آپ نے اگر بیوی کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور بڑی جناب ایسا کہ جی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور سانس خشک ہو جاتا ہے، تو ذہن میں رکھیں جو بھی آپ کو داماد ملے گا سوا سیر ملے گا. گھبرائیں نہیں، ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں. یہ ہوگا اسی طرح. کیوں؟ یہ مشیت الہی ہے، یہ رب العالمین نے سسٹم ایسا بنایا ہے. اور ابھی بھی اگر کوئی ریورس ہونا چاہتا ہے، اور میں کل بھی بات کی تھی، اگین آج بھی بات کرتا ہوں، اگر کوئی توبہ تلا کرنا چاہتا ہے تو یہ واحد مہینہ ہے رمضان کا جس میں پیکج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، وہ بڑی گفتگو کرتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ ان کو جو ہے نا ایک یہی فیل ہوتا تھا کہ میری جو سپیرٹی ہے اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے، میری جو اٹینشن ہے، کیونکہ یہ رتبے کی بات ہے، کلام کرنا رب العالمین سے، یعنی عام بشر کی بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یا رب العالمین، میرے سے زیادہ بھی کوئی آپ کے قریب ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ بہت مزیدار جواب ہے. انہوں نے کہا کہ ایک امت آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگی، اور ان کے پاس ایک ایسا مہینہ ہوگا رمضان کا جس میں ہونٹ ان کے خشک ہوں گے، آنکھیں ان کی اندر دسی ہوئی ہوں گی، اور میری خاطر یعنی رب کی خاطر، اللہ کی خاطر سب کچھ ان کے سامنے پڑا بھی ہوگا، لیکن وہ انتظار کریں گے کہ جب اذان ہوگی تو ہم روزہ جو ہے اس کو افطار کریں گے. تو وہ جو قوم ہوگی اس وقت کی، یہ پہلے بتایا گیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، وہ جو قوم ہوگی اس وقت میں، وہ اس ساتھ کے اندر جو بھی دعا، جو بھی کنورسیشن، جو بھی گفتگو میرے ساتھ کرے گی وہ میں امیجیٹ اس کو پورا کر دوں گا. تو جن لوگوں کو رمضان کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے نا، میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں، میں کچھ ایسے افراد کو جانتا ہوں جو واقعی اللہ کے بہت قریب ہیں.
ان کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ جو 12 مہینے ہیں یہ رمضان کے ہی ہوں، کیونکہ اس مہینے میں لوٹنا ہوتا ہے، یہ گفتگو ہے۔ تھوڑا سا پانی پی لوں، آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ اچھا جی، وقاص شیخ صاحب جی کیسے ہیں؟ وقاص شیخ صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ راجہ ارشاد آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، عمل شیخ قدیر اچھا جی، یہ اس نے کوئی بات بڑی اچھی لکھی ہے، میں ذرا پانی پی کے نا اس کو پڑھتا ہوں، میری ذرا نزدیک کی نظر جو ہے وہ۔ اچھا جی، عقل علاقیں تو لبے بہت مشکل، عقل گلی کوچے دی رلدی نہیں، پھریں عقل خریداں عقل کسے دکان تے لبدی نہیں، غلام حضور شاہ نو عقل نو کتھوں لبھیے، خواہش عقل دی مینوں بھی۔ یہ جو ہے راجہ ارشاد صاحب، اس کو میں نا اتنا اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکا۔ وعلیکم السلام عمران، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں، بہت شکریہ تمام دوستوں کا، اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے یہ عجیب عجیب سی جو گفتگو میں کرتا ہوں یہ سنتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ چیزیں میں نے جو ہے وہ نکالی ہیں، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کرنے والا دونوں صورتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو اقوال ہیں ان کی تھیٹیکیشن یہ ہے کہ وہ ہٹ کرتے ہیں بات کو، اور ایک دم جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کچھ انرجی جو ہے وہ باڈی کے اندر آ جاتی ہے، اگر اس کو ڈیپلی ہم سمجھیں تو، نہیں سمجھیں تو یہ ہے نہیں معاملہ، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اگین جو ہے وہ اب ہم نے چیزیں جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اچھا جی، ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے یہ گھروں کے ایلیمنٹ کی اور گھر کے افراد کا، کہ نیوٹرل ہو کر جب ہم رشتے نبھاتے ہیں تو اس کا ہمیں پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے، نیوٹرل ہو کے۔ اور جب اس آئیڈیا سے کہ نہیں یہ ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹیاں دی ہیں یا بیٹے دیے ہیں، بیٹے جو ہے وہ ہمارا بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، تو وہ کوئی بھی سہارا شارا نہیں بنتا، یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ اچھا جی، اچھا، بابا بلے شاہ کی روایت، چودھری نکاش سلام بھائی جان جی، وعلیکم السلام چودھری نکاش صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے تہاڈی جناب۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی دولت جو ہے وہ دین کی اور دنیا کی جیسے جیسے آتی جاتی ہے نا، ویسے ویسے جو نیند ہے نا، یہ آپ یعنی نیند کی جو نعمت ہے یہ آپ سے دور ہوتی جاتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا جب نیند نہیں آتی تو یا تو وہ روحانی امیر ہو گئے ہیں یا دنیاوی وہ امیر ہو گئے ہیں، یہ امپیکٹ ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں کم ہیں تو آپ دیکھیں کہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں لوگ، ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اور ابھی بھی اگر کسی کو نیند زیادہ آتی ہے تو یہ گفٹ ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، عطیہ کی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، یہی ہمارے لیے ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے وہ صرف انصاف تولتا ہے، تو اگر کسی کو ذلیل کرنا ہے تو مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں، کسی بھی لمحے کسی بھی ساتھ کوئی آپ کو ذلیل ضرور کرے۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ یہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے کسی کی رام، کسی کی کہانی، کسی کا قصہ یہ آن کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہم آن کرتے ہیں تو اسی طرح ادر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس بھی بندے نے جتنا بھی عرصہ اپنی زندگی کے اندر سے کچھ چیزیں اخذ کیں، سیکھیں یا سمجھی، اور اچھا اپنے آپ کو بنایا، اچھا اپنے اولاد کو پہنایا، تو اس نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔
ٹھیک ہے جی، یہ بیسک فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ نے کرنی ہے. کیوں؟ یہ حکم الہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سلیکشن کی بات کرتے ہیں. 10 افراد ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں. ایبلٹی کی بات ہوتی ہے. ایبلٹی وہ ڈالتا ہے، یہ پھر میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ایبلٹی کون ڈالتا ہے؟ رب العالمین. اللہ ایبلٹی ڈالتا ہے بندے کی، تکلیف سہنے کی، خوشی برداشت کرنے کی، دکھ برداشت کرنے کی. یہ ایبلٹی کی بات ہے. اور اس کے بعد اس کا جو نعم البدل یا اس کا جو کمپنسیشن وہ ضرور دیتا ہے. لیکن وہ جو فیز ہے نا، خوشی کا یا دکھ کا یا تکلیف کا، وہ کنٹینیو رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے، آلٹرنیٹ مل جاتا ہے، وہ چیز نہیں ملتی. وہ جو چیز لے لی جاتی ہے وہ چیز نہیں ملتی. وہ ساتھ ہو، وہ خوشی ہو، وہ پیار ہو، وہ محبت ہو، وہ ٹائم ہو، وہ گفتگو ہو، وہ اسپینڈ کیا ہوا ٹائم ہو، وہ واپس ممکن نہیں ہے. اس سے اچھا ہو سکتا ہے، وہ والا نہیں ہو سکتا سیم. تو جو بھی وقت گزارتے ہیں ہم اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، برے طریقے سے گزارتے ہیں، اس وقت کے اندر یہ روٹ رکھیں، یہ سپیڈ رکھیں کہ پتہ نہیں اگلے لمحے آپ کہاں ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ جو گزرے ہوئے حال ہیں، وہ گزرے ہوئے جو ساتیں ہیں، وہ گزرے ہوئے جو پل ہیں، اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. وہ چاہے آپ کے اپنے گھر میں ہو، چاہے آپ کے اڑوس میں ہو، پڑوس میں ہو، آپ کے سوشل سرکل میں ہو، آپ کے میل ملاپ کرنے والے افراد ہوں. یہ ساری چیزیں آئیں گی اور ان سب کا جو ہے وہ حساب ہوگا. اس پہ ایک اور چھوٹا سا قصہ کہانی کے اندر واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. قدیم وقتوں میں نا ایک بادشاہ، یہ ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے. اس میں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنا کچھ سوالات ایسے رکھ دیے اپنے مشیروں کے آگے. بولا جو ان کے جواب دے گا تو اس کو جو ہے نا وہ آدھی سلطنت جو ہے وہ میں گفٹ کر دوں. تو اس میں ایک جو مشیر تھا اس نے جواب دے دی. تو بادشاہ نے بولا کہ اس کو آدھی سلطنت دے دی، اور ساتھ بولا کہ اس کو قید میں ڈال دو. یہ بات میں حساب کی کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات آپ سے کی. اب جب وہ ہوا تو وہ بڑا حیران ہوا ایک لمحے میں کہ بھی آدھی سلطنت کی خوشی کو شیئر کرے یا اپنا جو جیل میں اس کو ڈال دیا اس کو شیئر کرے. پھر جب دربار دربر ختم ہوا، یہ ہوا سارا، تو بادشاہ سلامت اس کے پاس کیا. تو بولا کہ یہ تو کیا سمجھتے ہو، یہ جو تمہیں آدھی سلطنت ملی ہے، تو اس پہ تم آرام سے یا کمفرٹ ہو کے زندگی گزار سکو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا. تو جتنی بھی چیزیں ہم ڈیولپ کرتے جائیں گے نا، اس کا حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جتنی چیزیں ہم اپنی ضرورت کے مطابق لے کر چلتے جائیں گے، اتنا ہم کمفرٹ رہیں گے، اس کا حساب کتاب کرنے میں آسانی ہوگی. اکاؤنٹ ڈیٹیل جس کو کہتے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہوگا، الجھن نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. اسی سے ریلیٹڈ حساب کتاب سے جو اگلی بات ہے وہ بھی ذرا توجہ تھوڑی سی لوں گا آپ کی. اس مہینے کے اندر، اسپیشلی اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں کوشچن مارک نہیں ہے، ضرب جو ہے نا وہ آپ کو لگا کر آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. ایک کھجور تقسیم کریں گے تو ضرب لگا کر آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. ایک خوشی کسی کو ڈیلیور کریں گے تو ضرب لگا کر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. یہ وہ واحد مہینہ ہے. کون سا؟ رمضان المبارک کا. اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی افادیت کو لفاظی مت سمجھیں، اس کو پریکٹیکلی سمجھیں.
میں پریکٹیکلی اور آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں بڑے آسان طریقے سے. دیکھیں 11 مہینے اور ہم گزارتے ہیں نا، جس طرح افطاری اور سحری ان ایام میں آپ کرتے ہیں، کیا 11 مہینے بھی اسی روٹ میں ہوتا ہے؟ وہ لذت ہی نہیں آتی. چاہے آپ 20 ڈشیں رکھ لیں، چاہے آپ 30 ڈشیں رکھ لیں، چاہے آپ مہنگے سے مہنگا جو ہے وہ جوس اس کو استعمال کر لیں. اس مہینے سے ہٹ کر جو ادر بناتے ہیں ہم لوگ، کوئی مختلف اقسام کے، کوئی دودھ سوڈا بناتے ہیں، کوئی 7 اپ ڈال دیتا ہے، کوئی پیپسی ڈال دیتا ہے، کوئی ماؤنٹ ڈیو ڈال دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں کافی ساری دودھ کے اندر ڈال کے اس مہینے کے اندر نیچرلی جو شیریں ایک ٹیسٹ ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی کھجور آپ عام دنوں میں کھائیں، یہی کھجور آپ روزہ کھولتے وقت جب کھائیں، بیسک کیا ہے اس وقت فرشتے آن ہوتے ہیں اس دسترخوان کے اندر، وہ بھی ہم نوا ہوتے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کر چلنی ہیں، یہ چیزیں سمجھ کر چلنی ہیں. یہ افادیت ہے اس رمضان کے مہینے کی، جو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت جتنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ نے اس کو آگے چلانا ہوتا ہے. اس میں صحیح ہے غلط ہے غیب کا علم اللہ جانے. جو ہم سے ہے کوشش وہ ہم آپ کی خدمت میں کرتے ہیں. اچھا جی، بہت اللہ پاک کا کرم ہے بھائی جان، مجھے بھی بہت نیند آتی ہے. بس پھر نیند آتی ہے آپ کو نقاش بھائی تو بے فکری ہے، یہ عطیہ خدا بندی ہے، تحفہ ہے، رب مہربان ہے آپ کے اوپر. نیند کے حوالے سے انہوں نے میسج لکھا ہے جی. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم جو ہے وہ شیطان کو جو ہے نا ویسے ہی وہ بدنام کرنے کے لیے، یا ہمیں اور کچھ نہیں ہوتا تو بڑی آسانی سے اپنی جو مسٹیک ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 99% جو ہے نا مسٹیک ہم خود کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے مسٹیک کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مسٹیک کرتے ہیں، اپنی سوچ سے مسٹیک کرتے ہیں. اس کے بعد جب گیم الٹ جاتی ہے، ہم آرام سے بیٹھ کر 2 لفظ بولتے ہیں، سوری نہیں، شیطان نے نا ہمیں بہکا دیا، شیطان نے نا ہمیں ورگلا دیا. یہ ہم لفظ بولتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم بیچ میں لاتے ہیں سیف ہونے کے لیے، بچنے کے لیے. اب یہ شیطان کی ایک ایسی پاور ہے یا ایک ایسی انرجی ہے شیطانی کہ وہ بدنام ہے، کیونکہ اس کی حرکات ایسی ہیں. تو اس بدنامی کے اندر جو ہماری اپنی بدنامی ہوتی ہے نا وہ ہم ضم کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. فلاں کام آپ نے غلط کیا ہے، بس یہ سمجھ نہیں آئی اس وقت، بس شیطان ایسا حاوی ہو گیا، یہ کام شیطان نے کروا دیا. یہ الفاظ کیا کہ آپ ایگزٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک سائنس ہے. اور ایک اور بھی سائنس چلتی آ رہی ہے. فلاں چیز وقت پر نہیں ہوئی، فلاں چیز میں یہ ایشو آ گیا، فلاں چیز کا جو روٹ تھا یہ خراب ہو گیا. اس میں بھی بڑا آسانی 2 وے ہے، ایک شیطان کے اوپر ڈالنے کا، دوسرا کسی نے کچھ کر دیا یا کرا دیا. اب میں کچھ پریکٹیکل باتیں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. میرے پاس کچھ کیسز اس طرح کے آئے. انہوں نے کہا جی یہ خون کے چھینٹے جو ہیں یہ ہماری چھت پر جو ہے وہ کافی سارے پڑے ہوئے تھے. اچھا اب اس کے 2-3 روٹ ہیں. ایک روٹ یہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ چھت پہ کیوں کرے گا؟ وہ اس جگہ پہ کرے گا جو آپ کی اپروچ میں ہے. وہ آپ کا کمرہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ٹی وی لاؤنج ہو سکتا ہے، وہ آپ کا انٹرنس روم ہو سکتا ہے، جہاں پر خلا جس کو کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. خیر وہ بہت قریبی چاہنے والے دوست ہیں باپ، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی تھوڑا اس کو ذرا مانیٹر کریں. وہ تھوڑا مانیٹر کیا اس کو،
تو وہ جہاں ان کا گھر تھا تو اس گھر کے کچھ 4-5 گھر کے بعد ایک افراد تھے، تو وہ نا یہ چیلوں کو وہ ڈالتے تھے گوشت وغیرہ، تو کہیں چیل جو ہے وہ اٹھا کر وہاں سے نکلی ہوگی، تو وہ جو فریش بلڈ ہوتا ہے اس کے ڈاٹ جو ہے وہ اتفاقاً ان کی چھت پہ، اور تھوڑا سا اور جب مانیٹر کیا تو کچھ ساتھ والی گلی میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ یہ بات سن کر ان کو ایک سیٹسفیکشن ہو گئی، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں، تو وہ پروف مل گیا کہ یہ چیز اس طرح ہوئی۔ اب وہ اگر مائنڈ سیٹ ہی کر لیا ہے کہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہی ہے، تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے خود اپنے مائنڈ کے حساب سے اس کی سیٹنگ کر لی کہ جی یہ کسی نے کچھ کیتا ہی کیتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تحقیق نہیں کرنی۔ اسی طرح میری پرسنل بات جو ہے وہ بڑی پرسنل بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ میرے گھر کے باہر جو ہے وہ بکرے کی سیری جو ہے وہ کوئی صبح جب اسکول ٹائم کی بات ہے، اسکول میں جب بچے جاتے تھے، جائیں گے انشاءاللہ پھر دوبارہ، وہ جب دروازہ کھولا تو وہ گیٹ کے آگے جو ہے وہ بکرے کی سیری جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی۔ اچھا اب وہ جو گھر والے تھے وہ دم تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کے بھی یہ پتہ نہیں کیا کون ہے۔ خیر میں بچے اسکول سے چھوڑ کر واپس آیا، تو آ کے جو سی سی ٹی وی ہے اس کو ریوائنڈ کر کے کنٹینیو دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، اور دیکھتا گیا تو کوئی 3:30، ہاں 3:30 یا 3:40 کے وقت نا ایک کتا پیچھے سے جو ہے سیری وہ اٹھا کر آگے 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 لا کے گھر کے آگے میرے، وہاں روشنی الحمدللہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سامنے اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے، وہاں اس کو کمفرٹ جگہ ملی، اور وہ اس نے جتنی اس کی نیڈ تھی کھا کھو کے وہ نکل گیا، اور جو اس کے بقایا جات تھے وہ وہیں چھوڑ گیا۔ اور اس کو میں نے تھوڑا اور ویڈیو کی، تو اس کے بعد جب صبح کا ٹائم ہوا تو وہ ایک سائیکل والا تھا، تو وہ رکا، اس نے دیکھا تو اس نے نا پاؤں سے وہ تھوڑی سی اور آگے کر دی، یعنی روڈ سے ہٹا کر تھوڑی بالکل جیسے میرا گیٹ ہے نا اس پہ کر دی۔ تو یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اپنے اوپر مسلط مت کریں، اس کو تھوڑا جانچیں سمجھیں دیکھیں۔ پرانے وقتوں میں جب یہ فون بھی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہسبینڈ وائف معاشی بدحالی میں تھے، معاشی بدحالی میں، تو ہسبینڈ نے کہا وائف کو کہ بھئی تم میرے ساتھ جو ہے وہ لائل رہنا، تو میں یہ ہے کہ دوسرے شہر جا کر تو کچھ جو ہے نا وہ روٹی روزی کا سلسلہ جو ہے وہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک، وہ خیر چلا گیا، اور کوئی 1 سال جو ہے وہ کسی بیکری کی دکان پہ جو ہے نا وہ اس نے کام وغیرہ کیا۔ تو 1 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھئی اب تم بتاؤ کہ یہ تمہیں جو ہے وہ اس کی جو ایگزیکٹ مجھے تھوڑا سا ذرا ذہن میں زور ڈالنے دیں، ہاں تم مجھے جو ہے یہ بتاؤ کہ تم نے نصیحتیں لینی ہے یا تم نے 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے 1 سال کی جو تنخواہ ہے اکٹھی وہ لینی۔ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، تو اس نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، مجھے جو ہے نا آپ تنخواہ جو 1 سال کی ہے، یہ ذرا سمجھنے والی چیز ہے، میں تھوڑا سا پانی ذرا لے لوں، ہاں اس نے کہا کہ جی 1 سال کی تنخواہ تمہیں چاہیے یا تمہیں نصیحتیں چاہیے؟ نصیحتیں میں تمہیں 3 کروں گا۔ اور اب وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، ظاہری بات ہے 1 سال وہ بیوی سے دور رہا، اور جس مقصد سے وہ آیا تھا وہ مقصد تھا منی میکنگ کا، یعنی پیسے کمانے کا اپنی زوجہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔
اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مجھے 3 نصیحتیں کر دیں. خیر اس نے اس کو 3 نصیحتیں کی. پہلی اس نے نصیحت کی اس کو کہ اپنے نا کام سے کام رکھنا، اور دوسرا نصیحت یہ کی کہ رستہ چاہے دور کا ہو، شارٹ کٹ رستہ کبھی زندگی میں مت اپنانا. اور تیسری اس نے نصیحت اس سے کی، ہاں تیسری یہ کہ جب تمہیں بھوک لگے تو یعنی بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا. یہ 3 اس نے نصیحتیں کی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا سفر لمبا ہے، اور اس کو اس نے اپنا 3 جو ہے نا وہ بریڈ وہ دے دی. بولا ایک تم دن میں کھاؤ گے، ایک تم اپنا رات میں کھاؤ گے، اور ایک جو بریڈ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھاؤ گے. اس پہ اس نے باقاعدہ اس کو تحریر کر کے دیا. اب وہ یہی وہاں سے نکلا اور یہی سوچ رہا کہ میں تو بیوی سے بول کر آیا تھا کہ 1 سال کام کر کے آؤں گا اور اتنی محنت کر کے جو ہے وہ پیسے جو بھی. خیر اس نے کہا کوئی نہیں، میرے نصیب میں نہیں تھا. توکلی ٹائپ کا وہ آدمی تھا وہ. خیر رات ہوئی تو اپنا تھوڑا آگے گئے تو وہ جیسے نہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا جی یہ اس طرف چلے جاؤ، اس طرف چلے، اگر ادھر سے جاؤ گے تو یہ رستہ لمبا پڑے گا، ادھر سے جاؤ گے تو یہ شرٹ. تو ایک دم اس کو نصیحت آئی کہ رستہ سیدھا اپنانا چاہے دور کا ہو. تو اس نے اس کو ترجیح دی سیدھے والے رستے کو. تو وہ ایک نصیحت جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ رات ہوئی تو وہ ایک گھر تھا یا ایک ٹاؤن ہاؤس تھا. تو اس میں نا ایک ہسبینڈ اینڈ وائف رہتے تھے، بوڑھا بوڑھی تھے. تو اس طرح اس نے بتایا کہ جی میں مسافر ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نا یہ باہر سو جاؤ، اور اپنا یہ کہ ٹھیک ہے. وہ رات ہوئی تو وہ جو دن والا کھانا تھا وہ بھی کھا لیا، اور رات کا جو کھانا تھا وہ بھی کھا لیا. تو یہ جب رات کو سویا تو ایک دم نا وہ ہاڑا بوڑھی یہ وہ سارا. اچھا سوری، تیسری نصیحت میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں، اب میرے ایک دم فلیشز آ گیا ذہن میں. تیسری نصیحت یہ تھی کہ فوراً ججمنٹ مت کرنا، فوراً ججمنٹ مت کرنا، تھوڑا ٹائم لینا. یعنی کہتے ہیں نا فوراً فیصلہ ہم کر لیتے ہیں. تو اس نے اس کو نصیحت کی. میں اگین معذرت چاہتا ہوں، یہ نصیحت کسی اور چیپٹر میں نے پڑھی تھی، لیکن یہ والی نصیحت اس کو کی تھی کہ فوراً ججمنٹ نہیں کرنا، فوراً جو ہے فیصلہ مت کرنا. یہ تھی تیسری نصیحت. اچھا وہ یاد آ گئی. اچھا اب جب وہ رات کو جب وہ سویا تو وہ نا وہاں پہ شور شرابے کی آواز آئی. تو وہ جب اٹھنے لگا نا تو وہ نصیحت اس کے دماغ کے اندر آئی کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھنا. خیر وہ صبح جو فیملی تھی، بوڑھا اور بڑھیا، وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سوری ہم رات کو آپ کو بتا نہیں سکے، یہاں پہ نا وہ رات کو آدم خور ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، لیپرڈ یا اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں. تو وہ یہی کہنا تھا کہ کوئی آوازیں آئیں تو آپ اٹھ کرنا چاہیے گا. خیر وہ بڑا خوش ہوا کہ جو اس نے اس کو نصیحتیں کی تھی اس کے باس نے، وہ بڑی انرجیٹک تھی. اب جب وہ ہوا تو شام کو وہ پہنچا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو گھر پہ. اچھا اس پہ تھوڑا سا اور بھی کریکشن کرتا جاؤں. یہ بندہ جو تھا یہ 18 سال کے بعد واپس آیا. 1 سال کے بعد نہیں، سوری، 18 سال کے بعد یہ بندہ واپس آیا. اور خیر اس نے وہ کھڑکی سے دیکھا تو اپنا ایک بالکل نوجوان لڑکا آپ کہہ لیں، تو اس کی جو بیوی تھی وہ اس کو حق کر رہی تھی. تو خیر یہ ایک دم جو ہے نا بڑا وہ ہوا کہ میں نے تو یہ کال کیا تھا کہ بھئی لائل جو ہے نا وہ تم رہنا میرے ساتھ. خیر یہ ابھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والا تھا تو ایک دم اس کو اس کی فلیشز جو ہے نا وہ ہوئی کہ تیسری نصیحت یہ تھی کہ فوراً ججمنٹ فیصلہ تم نے نہیں کرنا. تو جب بھی اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا تو خیر وہ رات گزر گئی. تو صبح اس کی بیوی نے جب اس کو دیکھا تو وہ
بہت خوش ہوئی، اور اس کے سامنے جو ہے اس نے وہ جو تھا بند وغیرہ وہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بس میں لے کر آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا چلو تم شکر ہے آ گئے، تو ابھی ویٹ کرو، ہمارا جو بچہ ہے وہ آنے والا ہے۔ تو اس نے بولا کہ جب تم یہاں سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوشی دی، یہ بات ذرا انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے۔ تو آج تمہارا جو بچہ ہے وہ 18 سال کا، تو پھر اس کو اگین اس کی بات کلک کی اس کے باس کی، کہ میں اگر امیجیٹ فیصلہ کر لیتا، اس کو چھوڑ دیتا یا اٹیمپٹ کر لیتا یا لڑائی کر لیتا، تو وہ تو میں تو شرمندہ ہو جاتا، میں نے تو غلط سوچا۔ تو وہ جناب جب وہ بیٹا آتا، خیر اس کو بڑا، جب ظاہری بات ہے 18 سال بعد بچہ اور پھر جوان، اور پھر وہ حق کرتے ہیں آپس میں اور ملاقات ہوتی ہے، تو اس خوشی میں وہ جو تیسرا بریڈ ہوتا ہے وہ کھولتے ہیں۔ جب وہ تیسرا بریڈ کھولتے ہیں تو اس کے اندر وہ ڈالرز جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بیسک ڈالر نکالتے ہیں، تو حیران ہوتا ہے، پھر وہ پورا قصہ سناتا ہے اپنی بیوی کو اور بچے کو۔ تو وہ یعنی وہ جو باس تھا یا وہ جو جہاں پر وہ کام کرتا تھا بیکری والا، اس نے اس کو اتنے اچھے انداز سے اس کو ٹریٹ کر کے اور اس کے پیسے کو بھی سیو کیا، کیونکہ اگر اس کے مائنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ خوف میں رہتا ہے۔ وہ پرانی کہاوت ہے، وہ گرو اور چیلے جا رہے تھے نا، تو وہ چیلے جو تھے، ہاں چیلے جو تھے، تو انہوں نے کہا گرو جی ڈر لگ رہا ہے، تو انہیں کہا کڈو تہاڈے کو کی ہے بے۔ وہ کسی کے پاس انگوٹھی تھی، کسی کے پاس گھڑی تھی، کسی کے پاس نقدی تھی، وہ انہوں نے جو ہے نا زمین کھود کے نا سارا اس کے اندر رکھا۔ پھر گرو نے پوچھا چیلوں سے، ہاں بھی اب بتاؤ کس کس کو ڈر لگ رہا ہے؟ کہہ رہے جی ہوں تک کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ تو مال جو ہے نا جس کے پاس ہو وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے، وہ ڈر بھی اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس بات کا، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ اگر نہیں سمجھیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اب آپ اس پوری قصے کہانی سے آپ نے کیا کیا چیزیں اخذ کی یہ اب آپ کو پتہ ہوں گی۔ اچھا جی، محمد بلال السلام علیکم، راول پنڈی کیسے ہیں بلال؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سید عمران کے السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے وہ میسج کیا۔ مام شیخ جی زبردست، اچھا جی۔ تو رمضان اسپیشل کے اندر جو ہے جی ہم بس اسی طرح کی جو ہے نا باتیں کرتے رہیں گے۔ اب باتیں اچھی ہیں یا بری ہیں یہ اب آپ نے جو ہے ہمیں فیڈ بیک آج دینا، آج دے دیں، پروگرام جب ختم ہو تب دے دیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ اچھا جی، میں ڈھونڈ رہا ہوں سید عمران کے AOA۔ وعلیکم السلام سر، اچھا جی، ماشاء اللہ سر، آج کا ٹاپک اور پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تو اس قصہ کہانی یا اس چیزوں سے یہ چیز ہمیں رجسٹرڈ کرنی ہے کہ لائف کے اندر ہم ایک دم جو ہے نا دل کھٹا کر لیتے ہیں۔ ہمارے کچھ قریبی دوست احباب ہیں، تو وہ فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں نے فلاں کو فون کیا، فلاں نے اٹینڈ نہیں کیا، وہ دل ایک دم کھٹا کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو 2 دفعہ السلام علیکم کہا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، فوراً دل کھٹا کر لیا۔ اور پھر میں نے ان کو بولا کہ اللہ کے بندو، وہ جو لائیو پروگرام وہ واچ پارٹی میں کوئی چلا رہا ہوگا، میں تو پروگرام کب کا ختم کر کے تو سو گیا ہوں گا۔ تو یہ غلط فہمیاں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ہر بات بہترین عمدہ اور اعلیٰ راجہ ارشاد، بہت شکریہ راجہ ارشاد آپ کا۔ تو اس طرح جناب سلسلے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں آگے جو اور ہم نے مٹیریل نکالا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں جی جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے۔ تو وہ دوست نہیں تھے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں نا، بالکل چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اس پہ کہ جی بس اب دوستی ختم ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں۔ اگر وہ تعلق ختم ہوتا ہے یا تعلق ختم کر چکے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دوست تھے ہی نہیں شروع سے۔ سر آئی ایم اسٹل واچنگ، تھینک یو ویری مچ اپنا سید عمران صاحب کہ آپ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ، اور بڑا اوتھینٹک قول ہے کہ دنیا کا امیر آدمی کون ہے؟ جس کے دوست مخلص ہیں۔ آج کل کے زمانے میں مخلصی جو ہے یہ
نہیں ملتی، یعنی آپ اس کو کسی اسٹور مارکیٹ میں ڈھونڈنے چاہیں یہ نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ اگر آپ کے دوست، اچھا دوست یہ نہیں کہ جی ریلیشن سے ہٹ کر، آپ کے دوست آپ کی زوجہ ہو سکتی ہے، آپ کے دوست آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کے دوست آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کی دوست آپ کی والدہ ہو سکتی ہے، آپ کی دوست آپ کی بہنیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر مخلص پن، یعنی مخلص کی اگر ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، حضرت علی کا ہی دوسرا ہے کہ جی ہاں، رزق جو ہے یہ سخاوت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے، بہت زیادہ گہری بات ہے۔ جو بندہ سخاوت کرتا ہے دل کی، سخی ہے دل کا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس پہ تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا جاؤں۔ معاشرے میں 96% لوگ آپ کو پیسے والے ملیں گے، پیسے والے، اور 96% کنجوس طبع کے لوگ ملیں گے۔ معاشرے میں 96% جن افراد کے پاس پیسہ ہے، 96%، یہ بڑی پکی آبزرویشن ہے، کنجوسی کا ایلیمنٹ ساتھ ہوگا۔ 4% ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسے کے ساتھ دل دیا ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق دی ہوتی ہے۔ موسٹلی آپ دائیں بائیں ادھر ادھر اپنے آپ کو جانچیں دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ اپنے لیے بڑے ویل وشر ہیں، اپنے لیے پورے جناب انہوں نے جناب جو کورڈ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن دینے کے ٹائم پہ وہ بالکل ایسا ہے کہ جی وہ جان ہی نکلتی ہے، یعنی کہ بس اس کو نکالیں یا نہ نکالیں، دیں یا نہ دیں، یہ ایک فیکٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جس بھی لیڈیز کو یا جینٹس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے 4% والی، اس کے اوپر اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے، اس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے۔ تھیوریکل، ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی حنیف صاحب، انہوں نے بڑی پیاری بات مجھے سمجھائی تھی، اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ جب تھیوریکل بات ہوتی ہے نا کہ میں یہ کر دوں گی یا یہ کر دوں گا، اور جب پریکٹیکل اس کی وقت آتا ہے امپلیمنٹیشن کا، تو اس وقت جب وہ نکلتے ہیں نا جیب سے یا نکلتے ہیں دماغ سے، اس وقت ایکچوئل پتہ چلتا ہے کہ کول اور فیل یہ ایکول تھا یا اس میں فرق تھا۔ کیونکہ موسٹلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بندہ رانجھا راضی کرنے کے لیے کول ایسے بنا لیتا ہے، الفاظ ایسے استعمال کر لیتا ہے دوسرے کو آسرا ٹونک دینے کے لیے، دوسرے کو لولی پاپ دینے کے لیے، دوسرے کو اپنے رینج میں رکھنے کے لیے، لیکن جب پریکٹیکل اس کا وقت آتا ہے پھر وہ دائیں بائیں ادھر ادھر، تو بیسک وہ جو پریکٹیکل وقت ہے وہ تو اس نے اپنی جو نیت ہے نا وہ خود ہی خراب کر لی۔ جب انسان اپنی نیت خود خراب کر لیتا ہے تو پھر رحمان کی رحمانیت سے دور ہو جاتا ہے، آشرواد سے دور ہو جاتا ہے، اس کی جو کرامات ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک اسکل اسٹرینتھ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پوری سائنس ہے۔ اچھا جی، یہ بھی بڑی پیاری جو ہے اچھا جو کول جو ہے وہ نکلا ہے، 3 چیزوں کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اب لفظ ہے کسی سے، جرنل سٹینڈرڈ، ٹھیک ہے جی، 3 چیزوں کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ نمبر 1، آپ کی ارننگ، آمدنی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، جو ریلیشن ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے یہ کسی سے شیئر یا کسی سے ذکر زندگی میں مت کرنا۔ اور تھرڈ، نیکسٹ آپ کے برین میں کیا ہے، یہ بیسک آپ کا سیکرٹ ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اولا، جب تک اولا ہے نا آپ کامیابی سے پرواز کرتے جائیں گے، جب اولا ختم ہو جائے گا نا آپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آہ لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور سم ٹائم اپنے آپ کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے یا نیکسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ پورا ہو، یعنی جو پلان کرتے ہیں نا کہ جی ہم فلاں کنٹری جا رہے ہیں، ہم فلاں ملک جا رہے ہیں، ہم یہ چیز جو ہے وہ اب کریں گے، یعنی وقت سے پہلے جو افراد
اس کو پبلسائڈ کر دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو، اپنے آئیڈیاز کو وقت سے پہلے، میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ پروان چڑھیں۔ یہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے ہاتھ بند رکھنا ہے، تو جب تک مٹھی بند ہے آپ محفوظ ہیں، اور جب آپ مٹھی کھول دیتے ہیں آپ ان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ویزیبلٹی ہو جاتی ہے۔ مٹھی بند کے اندر آپ کے پاس جو بھی ہے، دوسرے کے دماغ میں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، وہ ٹارگٹ ہے۔ جب آپ اپنا ٹارگٹ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کسی لفظ ہے کسی کے ساتھ، تو پھر آپ لوز کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو، آپ چیزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ جو رب نے آپ کو نوازا ہے، رب نے جو آپ کے اوپر نوازشیں کی ہوئی ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمیشہ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، اور بھی کافی جگہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، کہ ایک جو سفر ہے نا، سفر، اس کی تاریخ یہ آپ مخفی رکھیں، اور ایک جب کوئی کسی گھر کے اندر خوشی ایکسپیکٹڈ ہو، اس کو بھی پردہ داری کے اندر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کمیونٹی، سرکل، احباب، وہ فوکسڈ ہوتا ہے ان کا، اور جب جو چیز فوکسڈ ہوتی ہے اس میں وائلیشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ایک پردے کی بات ہے، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور نہیں کریں تو ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے یہ سلسلہ سارا۔ اور کوئی آپ گپ شپ میرے ساتھ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، تو میرا لائیو نمبر ہے 030022222199۔ آپ کو کال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، تو آپ کی کال جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر آئے گی، اور آپ کی آواز جو ہے وہ سنی جائے گی۔ اور کوئی کمنٹس دینا چاہیں، کوئی رائے ہمیں دینا چاہیں، کوئی پروگرام کے حوالے سے کوئی گپ شپ کرنا چاہیں، کوئی آپ بھی، کیونکہ اس پروگرام کا بھی فارمیٹ ہے، کوئی آپ بھی اپنا قصہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو نمبر جو ہے وہ ہمارا حاضر ہے۔ جب بھی آپ کا من ہو، آپ جو ہے ہمیں اس ڈوریشن کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں آگے، اور مزید جو ہے وہ ہم نے جو چیزیں آپ کے لیے نکال کر رکھی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ 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 شیئر کرتے جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی جو ہے نا وہ کام کی چیز ہے، اور جو اس سے پہلے چیزیں تھیں وہ بھی کام کی تھیں، لیکن یہ بھی چیزیں کام کی ہیں، اور چیزیں کوئی بھی جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، بھوک، اور دیر سے سونا۔ جو افراد دیر سے سوتے ہیں روٹین کے اندر، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو رات کا سونا ہے نا، اس کے اندر انرجی چھپی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، اور ہم نے رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی، یعنی رات کا ایک ایسا ٹائم، ایک ایسا وہ ہے جس کے اندر آپ کی جو جتنی بھی پورے دن کی جو باڈی کی انرجی ہے نا، اسپیشلی آپ کے مسلز، یہ پل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ رات کو سوتے ہیں، اور رات کا جو اندھیرے کا جو امپیکٹ ہے، جو ہمارے گھر کی چھتوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے، ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر سے کچھ لیزر ایسی جو ہے وہ باڈی کو ملتی ہیں، جس سے باڈی صبح جب اٹھتی ہے تو انرجیٹک ہوتی ہے۔ دوپہر میں جو افراد سوتے ہیں، کوئی 10 بجے سو رہا ہوتا ہے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، یہ جتنا سوتے ہیں افراد، ٹھیک ہے نا، جو دوپہر والے، یہ بیسک اپنے دشمن خود ہیں۔ یہ اپنی باڈی کی جو انرجی ہے یہ سب ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ شام کو اٹھتے ہیں، اتنا سونے کے باوجود بھی انرجی نہیں ہوتی ان کے۔ جو آپ رات کو جلدی جب سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو جب صبح اٹھتے ہیں وہ جو انرجی ہے وہ آپ کو 10 سے 12 گھنٹے ایکٹیو رکھتی ہے، اور جو دن کا سونا ہے وہ آپ کو پورا آنے والا دن ڈسٹرب رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پریشانی، بھوک، اور دیر سے سونا، یہ 3 افیکٹ ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پریشانی کی۔ پریشانی کیا چیز؟ پریشانی جو ہے یہ فیل کرنا آپ نے، یعنی آپ کسی ماحول میں بیٹھے ہیں اور وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے
وہ حدت والا ہے. اگر آپ فیل کرنا شروع کریں گے اس ٹیمپریچر کو، وہ آپ کو پینک کرنا شروع کر دے گا، تکلیف دینا شروع کر دے گا. گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک ٹیمپریچر نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ 7 سے 8 منٹ کا ڈوریشن ہے. 7 سے 8 منٹ جو ہے وہ آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں نا اس ویدر کے اندر، اس ٹیمپریچر کے اندر، اس ہیٹ کے اندر. تو جو نیچرل پروسیس ہے کہ آپ کی باڈی سے پسینہ تو نکلے گا لیکن پینک نہیں ہوں گے آپ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح سردی کا معاملہ ہے، اسی طرح پریشانی کا بھی معاملہ ہے. پریشانی جو ہے اس کو جب اپنے اوپر مسلط کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. پریشانی کب مسلط ہوتی ہے؟ پریشانی اس وقت مسلط ہوتی ہے جب پریزنٹ سچویشن کو چھوڑ کر فیوچر کی طرف مائنڈ بنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگین یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے 5 منٹ کم ایک، تو اب دماغ کے اندر یہ ہوگا آپ کے کہ جی 1:20 پہ کیا کرنا ہے یا صبح کیا کرنا ہے. دس از پریشانی. یہ وہ پریشانی ہے جو آپ کا جو حال ہے، پریزنٹ جو ٹائم ہے جو اللہ نے آپ کا رکھا ہے پریزنٹ ٹائم، اس کو آپ خراب کرتے ہیں، اس کو آپ بدحال کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی حال سے بدحال ہو گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ٹارگٹ یہ ہے آپ کا. اگر 5 منٹ کم ایک اچھا گزر رہا ہے تو یہ آپ کے اوپر اللہ کی نوازش ہے. اب 4 منٹ کم ایک، وہ بھی اللہ اچھا گزار دے گا. پھر جب ایک بج جائے گا وہ بھی اللہ اچھا گزار دے گا. تو آپ اس کو انجوائے کریں نا. آپ جناب وہ صبح میں نے 9 بجے جانا ہے، صبح میں نے 3 بجے وہاں جانا ہے، یعنی رات کا 1 بج رہا ہے لیکن مائنڈ جو ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے. مجھے وہاں شفٹنگ کرنی ہے، مجھے وہاں سے سامان اٹھوانا ہے، مجھے وہاں سے سیری لینی ہے. او بھائی اس وقت تک پتہ نہیں ہو بھی کہ نہیں ہو. تو جو پریزنٹ ٹائم ہے اس کو تو انجوائے کرو، اس کو تو آپ پازیٹیو سمجھو. یہ ایکچول جو وقت ہوتا ہے، جو پریزنٹ ہوتا ہے، جو حال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے. تو وہ اندر سے بھی شکر ہونا چاہیے. اور کیا حال ہے؟ اب وہ جو پوچھ رہا ہے سامنے والا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، وہ حال آپ نہیں بیان کر سکتے. کیوں؟ آپ کے دماغ کے اندر وہ پریشانی آپ نے مسلط کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آنے والے وقت کی، اب عید آنے والی ہے، شبرات آنے والی، فلانا ٹائم آنے والا ہے، اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. وہ بھائی جب وہ یہاں تک لے آیا ہے تو آگے بھی تو وہی لے کے جائے گا نا. تو یہ بیسک وہ پریشانی ہوتی ہے جو ہم ایڈوانس تھنکنگ کر کے سوچتے ہیں. یہاں سے ہم لوگ الجھتے ہیں، یہاں سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ بات ہے، یہ وہ پریشانی ہے. آپ آج جتنے افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو اپنے پریزنٹ ٹائم کو سپینڈ کر لے گا وہ بادشاہ ہے وقت کا. اور جو اپنے پریزنٹ ٹائم کا پٹھا بٹھا لے گا کہ نہیں میں تو کل فلانی جگہ جانا ہے، میں تو پرسوں ایک کرنا ہے، میں تو اتھے جاساں یا اتھے جلساں یا اتھے گیساں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ روٹ چینج کر رہا ہے. یہ جو بلیسنگز ہے اس کو انجوائے نہیں کر رہا ہے، یہ پریشانی کی طرف خود ڈائیورٹ ہو رہا ہے. تو جو پریزنٹ میں لوگ رہتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے خوشحال رہتے ہیں. اور ہمیشہ پریزنٹ اچھا ہے تو فیوچر اچھا ہوتا ہے. جس کا پریزنٹ خراب ہے اس کا فیوچر میں نے صحیح ہوتے نہیں دیکھا. اور جس نے اپنا پریزنٹ اچھا کر لیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ. کھانے کو دیا، سوچنے کو دیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیا، زبان دی، دانت دیا، ناک دیا، سننے کو کان دیے. ابھی آپ ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری ایک بات بولی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے آگے دوست نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ حواس خمسہ، 5 سینسز، یہ اگر آپ کے درست ہیں آپ امیر ترین آدمی ہیں. میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں. یعنی آپ کے پاس اگر اربوں روپے ہیں اور آپ کے ادھر وہ مشین لگی ہوئی ہے، وہ کس کام کی؟ آپ کے پاس اگر کروڑوں روپے ہیں اور آپ ٹیسٹ لیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، یعنی آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ زبان ٹیسٹ ہی نہیں بتا رہی کہ جی یہ میٹھا کھا رہے ہیں یا پھیکا کھا رہے ہیں، تو وہ کس کام کا؟ تو شکر ادا کرنا چاہیے. کس کا؟ اللہ کا. جتنا رب کا شکر ادا ہم کرتے جائیں گے اتنا رب کی ذات ہمیں نوازتی جائے گی، نوازش کرتی جائے گی. اور یہی اس نے کہا ہے اپنی
اس بک کے اندر بھی، وَاشْكُرْنِي أَشْكُرْكُمْ وَاشْكُرْنِي أَشْكُرْكُمْ، یعنی کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں نوازوں گا، مزید تمہیں عطا کروں گا۔ یہاں پہ جو ہے نا شکر کا ایلیمنٹ وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہاں پر ہم لگے ہوئے ہیں انہیں کاٹ ہو گئے، انہیں بات ہو گئے، یہ بینک بیلنس زیرو ہو گیا، یہ چیزیں، یہ ہماری بیسک ضرورت ہے۔ پیسہ جو ہے، میں اگین آپ کو بتاتا جاؤں، پیسہ ضروری ہے، مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگوں نے پیسے کو مجبوری بنا لیا ہے وہ پریشان رہیں، اور جن لوگوں نے پیسہ ضروری بنا لیا ہے ان کی گاڑی چلتی رہے گی۔ تو ہمیں جو ضرورت ہے، ضروری کیا کیا چیزیں ہیں؟ کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے، ٹریول کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ فیملی میں رکھ رکھاؤ بھی ضروری، یہ چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح پیسہ بھی ضروری ہے۔ اب آ جائے مجبوری۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری وہ چیز ہے جہاں پر آپ ہینگ ہو جاتے ہیں، بالکل بلاک جس کو کہتے ہیں۔ جیسے سب کچھ آپ کے پاس وسائل ہیں، اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کیوں؟ یہ مجبوری ہے آپ کی اس وقت، لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہو، آپ کہاں گھر پہ بیٹھنے والے افراد ہیں؟ اس وقت گہمی ہوتی ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، یہ بھی چیز ہے۔ یہ وہ فارم ہے مجبوری والا۔ تو ضروری اور مجبوری، اس کے اندر بھی جب آپ تفریق رکھیں گے تو زندگی آپ کی آسان ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان اسم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔